پاکستان کے اندر حالیہ دنوں میں یہ بات بڑی زیادہ زیر بحث ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ پریویس گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کا کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان میں بھی جری رجیم چینج ہوا ہے۔ آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور جو حالیہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے، جہاں بھی اگر اس کے پالیٹکس یا جیو پالیٹکس کو یا نیچرل ریسورسز ہو یا وہاں کے مفادات ہو یا اگر اس کے آئیڈیولوجیکل تھاٹ مینس کے جیسے کہ وہاں ان کو مطلب تحفظات ہو تو وہ وہاں اس کنٹری کے اندر جو ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ٹوفل کر کے یا کوک کے ذریعے، کوک اصل میں ایک فرینچ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ ایز اے وائلنٹلی یا اس وہاں کے گورنمنٹ کو چینج کر کے یا وہاں کی اپنی پبلک کو اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کر کے اس موجودہ حکومت کو ٹوفل کر کے ایک نئی حکومت جو ہے وہ کھڑی کر دی جاتی ہے جو ان کے مفادات کے لیے بہتر طور پر کام کر سکے۔ لیکن آئیے آج تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ حالیہ جو پریویس 100 سالہ تاریخ جو ہے اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے کن کن ممالک کے اندر جو ہے یہ کو کروائے گئے۔ سب سے پہلے امریکہ کی جو پہلی کامیاب ترین کو جسے سمجھا جاتا ہے وہ ہے ہوائی اسٹیٹ کے اندر۔ ہوائی ایک اسٹیٹ ہے جو وہاں کے اندر جو ہے وہ شوگر ملز جو تھے کہ 1893 کے اندر جو وہاں کا شوگر مل تھا کہ اس پہ وہاں کے لوکلز جو بزنس مین تھے یا ٹریڈرز تھے وہاں ان کا ایک مونوپلی قائم تھی اور یہ شوگر جو تھا وہاں سے ٹرانسپورٹ دنیا کے مختلف ممالک میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو جب اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہاں پہ جو ہے کیونکہ لارجسٹ مینز کہ اس وقت یو ایس کو بھی باقی دنیا کو بھی جو ہوائی تھا وہ شوگر مل جو وہاں کے ان کے ٹریڈرز تھے یا ان کی کمپنیز تھی، مطلب ان کی اس کمپنی پہ یا اس پروڈکٹ پہ مونوپلی قائم تھے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے وہاں پہ سب سے پہلے اپنے ایک مشن بھیجی، اپنے وہ ان دا فارم آف ٹریڈرز تھے تاجر کی شکل میں، وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ پہلے اپنی کمپنیز بنائی اور آہستہ آہستہ انہوں نے اس پورے سسٹم پہ قابو پایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اتنے پاورفل ہو گئے وہاں پہ ان کے جو ٹریڈرز تھے کیونکہ وہ ان دا فارم آف ایک مشن کے فارم میں گئے تھے کہ وہاں پہ ہم نے اس پورے سسٹم کو جو وہاں پہ ایک مینز کہ یہ بھی ایک ان کا ریسورسز تھا کہ ان پہ قبضہ کر کے وہاں کی حکومت کے خلاف انہوں نے ایک ایسی وہاں پہ مینجمنٹ ایک ایسا سیٹ اپ بنایا کہ وہاں کے جو لوگ تھے انہیں اپنے اس حکومت کے خلاف جو ہے کھڑا کر دیا۔ اور ہوا یہ کہ ہوائی کے اندر جو ہے وہ حکومت جو تھی وہاں کی موجودہ حکومت وہ گر گئی، تو انہی ٹریڈرز کے میں سے انہوں نے ایک بندے کو جو ہے وہاں پہ الیکٹ کیا وہاں پہ جو اس اسٹیٹ کا سربراہ بنا۔ یہ تھی ہوائی اسٹیٹ۔ آگے اگر چلے تو اسپین جو ایک 1893 کے اندر اسپین ایک بہت بڑی ڈائناسٹی تھی، مطلب اس کالونیل سسٹم تھا۔ اسپین بھی ایک بہت جیسے کہ آج کے دور میں یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ کے بہت سے اسٹیٹ ہیں، تو اس وقت جو فلپائن تھا، کیوبا تھا اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اسٹیٹ تھے۔ تو امریکہ نے جب فیل کیا کہ اس وقت جو تھی کہ اسپین کے جتنے بھی کالونیل سسٹم کے تحت جتنے بھی اسٹیٹ تھے وہاں پہ کچھ ایسے مومنٹس چل رہے تھے فریڈم کے حوالے سے، تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس چیز کو فیل کیا کہ اب وہاں کچھ آئی لینڈس تھے جیسے کہ فلپائن جو ہے یا کیوبا جو ہے، وہاں انہوں نے کیا کہ وہاں پہ جا کے ان لوگوں جو جن اسٹیٹس کے اندر اسپین کی جو گورنمنٹ تھی وہاں ان کے خلاف جو ایک موومنٹ چل رہی تھی، یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے جا کے وہاں کے ان لوگوں کو سپورٹ کیا کہ آپ اپنے حکومت کے خلاف جو ہے وہ نکلیں۔ جب وہ فلپائن، کیوبا اور بھی بہت سے اسٹیٹ ہیں وہاں کے اندر جب وہ لوگ نکلے یو ایس سے وہاں پہ ان لوگوں کو سپورٹ کیا، اور ہوا یہ کہ وہاں جتنے بھی اسٹیٹ تھے وہاں جو اسپین کی جو اس وقت کی حکومت تھی تو وہ اپنا جو کردار تھا وہ کھو گئی، اور اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے وہاں پہ اپنے پپٹس جو ہے وہ انسٹال کیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جب بھی اس کو ریسورسز کے حوالے سے یا پولیٹکس کے حوالے سے یا اپنے مفادات کو جب بھی خطرہ فیل ہوا تو وہاں پہ بائی فورس یا بائی ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے وہاں کی حکومت جو ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اگر دیکھا جائے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہمیں بہت سی ایسی اگزامپلیں ملتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے، ہم ایران کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ 1953 کے اندر جو تھا محمد مصدق جب الیکٹ ہوئے، لیکن جیسی الیکٹ ہوئے تو اس وقت اینگلو بریٹن آئل کمپنی تھی ایران کے اندر جو تھی وہ پروڈکشن آف آئل کو وہ مینٹین کر رہی تھی، مطلب مینجمنٹ پورا اس کے ہینڈ میں تھا، اور وہ کمپنی جو تھی وہ برٹش کی تھی۔ لیکن جیسے محمد مصدق وہاں پہ حکومت میں آئے تو اس نے اس چیز کو فیل کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کمپنی کو نیشنلائز کریں گے، مطلب حکومتی
جو ہے وہ سرکل میں لے کے آئیں گے اور وہ اس موجودہ حکومت کے زیر اثر کام کرے گی. لیکن اس وقت کی جو برٹش حکومت تھی اس نے اس کو وارن بھی کیا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے مطلب اس کے جتنے بھی کنسیکوینسز ہیں آپ کو اس برداشت کرنے پڑیں گے. لیکن ہوا اس وقت یہ کہ فوراً جو ہے وہ بریٹن کے جو ڈپلومیٹ تھے وہ جا کے سی آئی کے جو ہیڈز تھے یعنی یو ایس اس کے وہاں سے جو سی آئی اس وقت کمپلیکس جو ان کی وار فیئر تھی وہ ایک کمپلیکس ویسے مطلب بائی ڈپلومیٹک اس وقت جو تھا ان کا یہ کہ بغیر کسی فورس کے وہاں کی حکومت کو ٹوفل کرنے میں بہت مہارت رکھتی تھی. تو انہوں نے جا کے وہاں سے ان سے درخواست کی سی آئی اے سے کہ آپ جو ہے وہ محمد مصدق کو وہاں سے ہٹائے ایران کے اندر. فوراً ہوا یہ کہ روز ویلٹ کو انہوں نے وہاں پہ ایران میں بھیجا. ایران میں انہوں نے کیا کہ وہاں پہ کچھ مومنٹس تھے ان کو سپورٹ کیا, ریلیجیس مائنڈ سیٹ کیا, اور اس کے علاوہ ایسی مختلف مومنٹس تھے ان کو پیسہ دیا. وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہوئی. ہوا یہ کہ وہ الزام سارا مصدق پہ لگا. اس کے ہوا یہ کہ مصدق کو اس حکومت سے جو وہاں کی اس حکومت ایران کی اس کو ہاتھ دھونا پڑا. ہوا یہ کہ انہوں نے رضا شاہ محمد جو اس کو بھیجا, اور اس سے کیونکہ یہ بھی پرو ویسٹرن تھا, یو ایس کے حق میں تھا, انہوں نے وہاں پہ اس کی حکومت کو انسٹال کیا. مطلب یہاں پہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑا کو کروایا. تو پھر وہاں پہ 1979 آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر آیت اللہ خمینی آئے اور ایک ریلیجیس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے, اور پھر وہاں سے جو رضا شاہ کی جو حکومت تھی وہ بھی وہاں سے گر گئی. اس سے آگے چلتے ہیں ایران کے ہمارے پڑوس میں ایک کنٹری کہ جب 1989 کے اندر یو ایس ایس آر جو تھا وہ کافی پھیل چکا تھا. افغانستان کے اندر بھی وہ آ گئے تھے. لیکن اس وقت بھی جب یو ایس نے فیل کیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک کمیونزم کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ جو ہے ایشیا تک نہ پہنچے, اور وہاں پہ انہوں نے اس وقت جو ایک طالبانائزیشن تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, اور وہاں کی جو یو ایس ایس آر کی جو تھاٹ تھی اس کو وہاں پہ انہوں نے بریک کیا. آگے اگر چلے کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی بہت سے اگزامپل ہمیں ملتے ہیں. خصوصاً دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2003 میں دیکھا جائے ایران کے اندر جو تھا کہ جب صدام حسین کی حکومت تھی اس میں انہوں نے صدام پہ یہ الزام لگایا کہ یہ جو ہے کیمیکل ایسے بنا رہے ہیں جو آنے والے وقت میں ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے. تو وہاں ایک کو کروایا گیا. تو اس جرم کے جو ایک بعد میں یو ایس نے خود یہ اقرار کیا کہ بھائی یہ ایک الزام تھا کہ صرف وہاں کی جو حکومت تھی صدام کی حکومت کو ہٹا دیا گیا, اور 2006 میں صدام کو پھانسی دے دی گئی. پھر دیکھا جائے کہ اس کے علاوہ 2011 کے اندر لیبیا کے اندر دیکھا ہوگا کیونکہ لیبیا کے اندر معمر قذافی نے 30 سال تک ایک ڈکٹیٹرشپ کی حکومت قائم رکھی تھی. کیونکہ ڈکٹیٹرشپ حکومت جو ہے بظاہر تو اچھا ہوتا ہے, لیکن وہاں کی پبلک کو تو ایک مطلب زیادہ دیر تک قائم رہی, اسی لیے پبلک اس کے خلاف ہو گئی تھی ان کے چند پالیسیز کی وجہ سے. لیکن جب یو ایس نے فیل کیا کیونکہ لیبیا بھی نیچرل ریسورسز کے حوالے سے بھی بہت پیک پہ ہے, مطلب دنیا کی بہت بڑی آئل پروڈکشن وہاں پہ ہوتی ہے, لیکن جب اس نے یو ایس نے یہ فیل کیا کہ یہاں کے اندر بھی جو ہے ایک سپیس مل گئی, وہاں یو ایس نے وہاں کے لوگوں کو سپورٹ کیا, اور اس طرح معمر قذافی کی حکومت کو بھی تختہ, اور حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اس جو ایک وہاں پہ کیوس بڑھ گئی لیبیا کے اندر, اس میں معمر قذافی کو اپنی جو جان دینی پڑی. تو آگے دیکھیں اس طرح یو ایس نے جہاں بھی اگر اپنے نیچرل ریسورسز کو یا اس کے اپنے مائنڈ سیٹ کو مطلب جو کمیونزم یا کیپٹلزم کی جو ایک تھاٹ ہے یا اپنے مفادات کی خاطر یہاں وہاں پہ ان کو نیچرل ریسورسز کے حوالے سے جب بھی کوئی مطلب یہ خطرہ فیل ہونا پڑتا ہے کہ بھائی, تو وہاں ایک مائنڈ سیٹ کے ذریعے ڈپلومیٹک آج کل تو جو ہے وہ جو یو ایس گورنمنٹ ہے وہ ان چیزوں میں یعنی کافی طور پر ایک اسٹرانگ یونٹ سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح وہاں کی حکومتیں جو ہے وہ چینج کر کے اور پھر وہاں پہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا جاتا ہے جو پرو ویسٹ اینڈ پرو یو ایس مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ ہو. لیکن ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا بنگلہ دیش کے حوالے سے آخری مثال دوں گا, ابھی یہ بھی افواہیں چند ابھی تو یہ کنفرم کیونکہ یہ چیزیں وقت کے بعد جو یو ایس بھی خود کلیم کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ وہاں پہ گری ہے اس کنٹری کے اندر اس میں ان کا ہاتھ تھا. لیکن بنگلہ دیش کے اندر بھی شیخ حسینہ واجد کی جو حکومت ہے اور جو ابھی حالیہ یونس کو لایا گیا, اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ہاتھ تھا. تو یہ ہوا کہ جب بھی ایسے کنٹریز اپنے مفادات کے لیے کوئی خطرہ فیل کرتی ہے تو وہ
وہاں کی حکومت کو ٹوفل کر کے اپنے پپیٹ حکومت کو وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے، جو ان کے مفادات کے لیے، ان کے انٹرسٹ کے لیے ایک سیف زون سمجھا جاتا ہے۔ آج کا ولاگ اتنا ہی ہے۔ چلو اگر یہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو اس ولاگ کو شیئر کیجئے، کمنٹ کریں، اور فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔